ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آج اس موضوع کو مکمل کرنا ہے جو پچھلی اتوار کو نامکمل رہ گیا تھا، اور اس موضوع کو سمجھے بغیر توضیح المسائل کو پڑھنا یا مسائل فقہ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ جیسے کہ آپ کے خود علم میں ہے کہ ہر علم کی کچھ نہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جب آپ اکانومکس پڑھتی ہیں تو کبھی اس میں ڈیبٹ کا تذکرہ آتا ہے، کبھی کریڈٹ کا تذکرہ آتا ہے۔ فزکس پڑھتی ہیں تو کبھی ویلوسٹی آتا ہے، تو کبھی ایکسلریشن آتا ہے، اور اسی طرح سے کیمسٹری کے الگ اصطلاحات ہیں، جیولوجی کے الگ اصطلاحات ہیں، ہر علم کے الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فقہ اس کی کوئی اصطلاح نہ ہو، یا عقائد کا علم ہے اس کی کوئی اصطلاحات نہ ہو؟ تو وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، نہ کوئی درس سنا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ آج بس ایک ہی کلاس اس پر ہو پائے گی، اور آپ کو اس کے بعد مشق اور پریکٹس کرنا ہے، توضیح المسائل سے یہ اصطلاحات نکالنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے ان اصطلاحات کی روشنی میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے۔ احکام خمسہ یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں عام زندگی میں، یا تو واجب ہوں گے، یا وہ حرام ہوں گے، یا وہ مستحب ہوں گے، یا وہ مکروہ ہوں گے، یا وہ مباح ہوں گے۔ واجب و حرام و مستحب و مکروہ و مباح کو احکام خمسہ کہتے ہیں۔ احکام خمسہ۔ اچھا، پھر اس میں جتنے بھی، اب میں اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہا، نہ آپ کو زیادہ پریشانی میں اس وقت جانے کی ضرورت ہے، صرف تیز رفتاری سے گزروں گا، بعد میں کبھی جب تفصیلی مسئلے ہم شروع کریں گے تو اس وقت ان کی تعریفات بیان کریں گے۔ جیسے خود یہ لفظ واجب، اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، یعنی یہ بس ایک لفظ نہیں کہ بس صرف واجب ہی، اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا کبھی واجب عینی ہوتا ہے، کبھی واجب کفائی ہوتا ہے، کبھی واجب تعبدی ہوتا ہے، کبھی واجب شرطی ہوتا ہے، کبھی تعینی ہوتا ہے، کبھی تخیری ہوتا ہے، کبھی مطلق ہوتا ہے، کبھی مشروط ہوتا ہے، کبھی معلق ہوتا ہے، کبھی منجز ہوتا ہے، کبھی عقلی واجب ہوتا ہے، کبھی شرعی واجب ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنی ہی اور اقسام ہیں، اور ہر ایک کے معنی اور مثالیں الگ الگ۔ جب تفصیلی فقہ کبھی ہم انشاءاللہ شاید اگلے سال اس کی باری آئے تو پھر ان سب کی مثالیں اور تفصیل اس موقع پر بیان کریں گے۔ اسی طرح سے حرام کی بھی اقسام ہیں، جس کو ابھی میں فی الحال وہ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک خاکہ سا آپ کے سامنے رہے۔ اسی طرح مستحبات کی بھی کچھ اقسام ہیں، کچھ مباحات کی ہیں، کچھ مکروہات کی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے کہ جو اصطلاحات توضیح المسائل کے اندر آتی ہیں ان کی پہلے ہم ایک فہرست نوٹ کر لیتے ہیں، پھر ایک ایک کو ڈسکس کرتے چلیں گے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ کبھی توضیح المسائل میں لکھا ہوا آتا ہے کہ لازم یہ ہے، کہیں لکھا ہوا آتا ہے واجب یہ ہے، کہیں لکھا ہوا آتا ہے لازم یہ ہے۔ کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے کسی مسئلے کے ضمن میں کہ احتیاط لازم یہ ہے، یعنی لازم اور واجب یہ دو مقام عمل میں تو ایک ہی جیسی ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک علمی ایک اختلاف ہوتا ہے کہ کب کب یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے احتیاط لازم اور احتیاط واجب، کبھی احتیاط لازم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی احتیاط واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے جب تفصیل آتی جائے گی تو بتائیں گے کہ ایسا کس کس موقع پر ہوتا ہے۔ ابھی تو ایک فہرست نوٹ کر لیں۔ پھر کبھی لکھا ہوا آتا ہے کسی مسئلے کے ضمن میں کہ احتیاط مستحب یہ، کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے احوت یہ ہے، جسے لوگ احوت پڑھتے ہیں، احوت نہیں ہے احوت، اور کبھی ہوتا ہے احتیاط ترک نہ کی جائے، احتیاط ترک نہ کی جائے۔ اب اس کے کیا معنی ہوں گے ان چیزوں کے، ان کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ فقہی مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟
یہ دو چیزیں خاص طور پر ہیں، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب. اس پہ تو ہماری گفتگو آگے چل کر تفصیل سے آنے والی ہے. پھر ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے، اشکال ہے، یا اس میں اشکال ہے، یا اشکال یہ ہے. کبھی اشکال ہوتا ہے، کبھی تعمل ہوتا ہے، کبھی کسی مسئلے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ظاہر یہ ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی اس کے معنی یہ کہ ظاہر ہے کہ یہی معنی ہے، نہیں، یہ فقہی کی اصطلاح ہے ظاہر یہ، اس کے معنی آئیں گے ابھی. اظہر یہ ہے، یہ کسی آدمی کا نام نہیں ہوتا بلکہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اظہر یہ ہے. تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہیں کسی مسئلے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایسا ہونا بعید ہے. اب بعید ہے کہ کیا معنی؟ یہ خود ایک فقہی اصطلاح، بڑی دلچسپ. جب آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں گے مثالوں سے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا توضیح المسائل پڑھنے میں بھی کہ اچھا اب سمجھ آئے کہ اس کے معنی کیا ہے. بعید نہیں ہے، کبھی یہ لکھا ہوا آتا. اقرب یہ ہے، اقرب یہ ہے. اقوا یہ ہے، احوط و اولا یہ ہے. یعنی یہ سب توضیح المسائل کے اندر یہ سب اصطلاحات چلیں گی، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ان کے معنی کو سمجھنے کے بعد. رجاء مطلوبیت کی نیت سے اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رجاء مطلوبیت یا رجا کی نیت کیا ہوتی اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. مجتہد یہ اصطلاحات کیوں استعمال کر رہا ہے یہ بھی آگے آئے گا. اب آ جائیے، سب سے پہلے ہم احتیاط واجب کے لفظ کو ڈسکس کرتے ہیں. ویسے اصطلاحات اور بھی بہت ہیں ابھی باقی، لیکن جو سب سے کامن پیش آنے والی ہیں تاکہ وہ آپ کو مسئلہ نہ کریں، ورنہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات اور بھی 25-30 اصطلاحات شاید اور ہوں. اچھا، احتیاط واجب، ابھی ہم صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے، احتیاط واجب کے معنی یہ ہیں کہ مجتہد یہ کہہ رہا ہے، میں اب اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں، مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ 100% میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا، تھوڑی سی کمی رہ گئی، 99% ہے، 98% ہے، 97% ہے، 99.99% ہے، لیکن میں 100% فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر مفتی اپنے فتوے کا ضامن ہوتا. میدان قیامت میں ایک ایک فتوے کے متعلق اٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فتوے کے معنی ہے کہ حکم خدا یہ ہے. جب مجتہد کہتا ہے نا کہ میرا فتویٰ یہ، اس کے معنی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حکم خدا یہ ہے. تو اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی ایک کسر باقی رہ جائے تو وہ اپنے کندھے کے اوپر ذمہ داری نہیں رکھے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا فتویٰ یہ ہے، وہ کہے گا احتیاط واجب یہ ہے. اور وہ کمی تھوڑی سی کیا رہ جاتی ہے یہ ابھی آگے چل کر واضح ہوگا آپ کو. تو وہ یہ کہتا ہے، جب بھی احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مجتہد یہ کہتا ہے کہ یا تو میرے اس مسئلے پر عمل کرو جو میں نے لکھا ہے، اس میں یہ جو نظریہ میں نے قائم کیا ہے تو اسی پہ عمل کرو، یا اس مسئلے میں اگر کوئی شخص میرے بعد جو اس علم میں سب سے زیادہ ہو تم اس کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہو یا اس کی رائے پہ عمل کر سکتے ہو اگر احتیاط واجب میں اس نے تمہارے لیے کوئی گنجائش دی. یعنی کوئی آسانی ہے. مثلا ابھی اس کی مثالیں آئیں گی کہ احتیاط واجب اگر کسی مجتہد نے لگا کے کسی عمل کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے بعد جو نمبر 2 مجتہد ہے، 2 نمبر مجتہد نہیں، نمبر 2 جو علم میں دوسرے نمبر کے اوپر ہو، تو پہلا تو ظاہر ہے وہ مجتہد عالم ہو گیا جس کی آپ تقلید میں، لیکن مجتہد عالم کہہ رہا ہے کہ بھائی 100% میرے نزدیک یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے. اب یا تو اسی مسئلے پہ عمل کرو، اس کو حرام سمجھو اور اس کو مثلا اس کی مخالفت نہ کرو، یا اگر تم کوئی ایج لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس مسئلے میں مجھے کوئی فائدہ مل جائے، دوسرا مجتہد جو دوسرے علم میں دوسرے نمبر پر ہے اس نے کوئی ہلکا فتویٰ دیا ہوا ہے، ہلکے سے مراد یہ کہ جو ہمیں آسان لگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے اس کے فتوے پہ بھی عمل کر سکتے ہو. یعنی احتیاط واجب میں علم میں دوسرے نمبر پہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کی رائے پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط واجب میں رجوع کرنا، احتیاط واجب میں رجوع کرنا. اور اس بات کو کہا جاتا ہے، ایک فقہی اصطلاح ہے اس کے لیے، العالم فالعالم. یعنی ایک تو مجتہد عالم ہوتا ہے، مجتہد عالم جس کی آپ تقلید میں،
فل عالم جو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عالم ہے، یعنی اس کے یعنی علم میں اگر ہم ایک لسٹ بنائیں 1 2 3 4 5 کر کے ایک کیٹیگریز کی ایک لسٹ بنائیں تو اس میں نمبر 1 پہ تو ظاہر ہے وہ مجتہد ہو گئے جس کی آپ تقلید میں. نمبر 2 پہ علم میں آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے، کہ جہاں ہمارے مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہم اس مجتہد کی طرف دوسرے نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کر سکیں. بہت سارے مسئلوں میں آپ کو بڑی سہولت اور آسانی ہو جائے گی اگر اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا. اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مجتہد 100% کنفرم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کہیں گے کہ آیت اللہ خوئی مثلا 90 سال کی 96 سال کی عمر میں مثلا قریب انتقال کیا، اور عام طور پر 6 7 8 سال کی عمر سے حوزہ علمیہ کے اندر لوگ داخل ہو جاتے ہیں. تو آیت اللہ خوئی 90 سال کے اجتہاد کے بعد بھی بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں احتیاط واجبی ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کو کوئی مسئلہ کنفرم کیوں نہیں ہے. تو ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، اب بہت ساری چیزیں دیکھیے اس میں ایسی آ رہی ہیں کہ جو آپ کو، کیونکہ یہ عام خواتین کا اجتماع نہیں، یہ دینی طالبات کا اجتماع ہے، دینی مدرسہ ہے، یہاں تھوڑی سی عام خواتین سے جو خطاب ہوتا ہے، جیسے مجلس میں ہر طرح کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو زیادہ ایسی بات نہیں بتائی جاتی جو خشک ٹائپ کی ہو. لیکن آپ کو بھی اگر ہر وقت مرچ مسالے والی پلیٹ ہر وقت چاہیے تو وہ تو اویلیبل نہیں ہوگی ہر وقت، تو تھوڑی سی آپ کو معیار کو بلند کرنا پڑے گا. تو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مجتہد کسی مسئلے میں کنفرم کیوں نہیں ہوتا 100%، اور وہ احتیاط واجب کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے. پہلی بات تو ایک دماغ میں یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہے، ہمارے ہاں کتب اربع کہلاتی ہیں، ان کے ہاں 6 حدیث کی معتبر کتابیں 6. ابھی ہم ان کا موازنہ نہیں کر رہے کہ ہماری کتب اربع میں اور سیاہ ستہ میں اگر ہم موازنہ کریں تو ہماری کتابوں کا پلڑا احادیث کے لحاظ سے کس انداز کا بھاری. کتب اربع ان کو اصول اربع بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ایک بات اور یاد رہے کہ یہ جو ہماری 4 کتابیں ہیں ان کو کتب اربع بھی کہتے ہیں، اصول اربع بھی کہتے ہیں. لیکن ادلہ اربع ایک الگ چیز ہے. قرآن و سنت و اجماع اور عقل کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے. 4 دلیلیں جس سے کوئی بھی مسئلہ شریعت کو ثابت کیا جاتا ہے، وہ 4 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے. کوئی بھی مسئلہ شرعی یا تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یا سنت معصومین سے ثابت ہوتا ہے، اجماع سے ثابت ہوتا ہے، عقل سے ثابت ہوتا ہے. اور بعض اوقات بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں. تو کتب اربع اور اصول اربع ایک ہی چیز ہیں. 4 کتابیں ہیں ہماری احادیث کی اوتھینٹک کتابیں، جن پر ایک لحاظ سے کہا جائے کہ مذہب تشیع کا مدار ہے. جس طرح اہل سنت کے یہاں سیاہ ستہ ہیں 6 کتابوں پر، احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں اس پر ان کے مذہب کا مدار ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں 4 کتابوں پر. اچھا، وہ 4 کتابیں کون کون سی؟ ایک تو ہے اصول کافی، یہ بھی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے اصول. اصول کافی ہے ہماری اہم ترین کتاب. دوسری ہے تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام. تیسری ہے استبصار. استبصار. اور چوتھی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ. من لا یحضرہ الفقیہ. اچھا، ایک عجیب بات، نہیں پہلے تو میں ایک بات اور اس میں کہہ دوں کہ یہ جو کتابوں کے نام ابھی آپ نے سنے، یہ عام طور پر وہ نام ہیں کہ جو شارٹ فارم میں کہے جاتے ہیں، کافی. لیکن اصلاً اصول کافی کا جو نام ہے وہ الکافی فی علم الدین ہے. الکافی فی علم الدین، یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. دوسری کتاب جسے ہم نے تہذیب الاحکام کہا تھا، اصل میں اس کا پورا نام ہے تہذیب الاحکام عن المسائل الحلال والحرام. اب تیز رفتاری سے لکھی، اتنا وقت نہیں ہوگا میرے پاس آج. اور یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی کی، جنہیں شیخ توسی کہا جاتا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب. نام میں نے پورے یوں لکھے ہیں تاکہ آپ کو اس میں خاص بات ہے ان کے ناموں میں جو ابھی آگے چل کر آئے گی. تیسری کتاب جس کو ہم نے صرف استبصار کہا تھا، اس کا پورا نام ہے الاستبصار فی مختلفہ من الاخبار.
فیما اختلف من الاخبار. یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی ہی کی دوسری کتاب، یعنی اس میں ایک شیخ کلینی کی کتاب ہو گئی اصول کافی. اچھا، اصول کافی کے بھی 3 حصے ہیں اصل میں. ایک یعنی کافی کے 3 حصے ہیں. ایک ہے اصول کافی جس میں عقائد کے متعلق احادیث ہے. دوسری کتاب ہے فروع کافی، اس میں فقہی احکام کے متعلق احادیث ہیں. اور تیسرا اس کا جز ہے روضہ کافی، اس میں فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام اور مختلف موضوعات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کا درس کتنا خشک ہوگا آپ کی صلوات سے اندازہ ہو گیا مجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو شیخ طوسی کی 2 کتابیں ہو گئیں اور ایک شیخ کلینی کی کتاب ہو گئی. جو چوتھی کتاب جسے ہم نے من لا یعذرہ الفقیہ کہا تھا، اصل میں اس کا بھی پورا نام ہے کتاب الفقیہ لمن لا یعذرہ الفقیہ، جو شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیہ قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جن کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے. صدوق ان کا لقب تھا، اسی نام سے مشہور ہوئے، ورنہ ان کا اصل نام تھا محمد ابن بابیہ قمی. اور اس کے معنی بھی ہیں کتاب الفقیہ لمن لا یعذرہ الفقیہ، فقیہ کی کتاب ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی فقیہ موجود نہ ہو. یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا. اصل میں اس کتاب کا نام یوں پڑا تھا کہ اسی زمانے میں ان سے اس کتاب سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام شیخ صدوق کو بہت پسند آیا تھا، اور اس کا نام تھا کتاب الطبیب لمن لا یحضرہ الطبیب. طبیب کی کتاب، ڈاکٹر کی کتاب اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو، یعنی وہ اپنا نکالے اور خود ہی علاج کر لے. آج بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے جہاں کوئی ڈاکٹر نہ ہو. اچھی ایک موٹی سی کتاب ہے اور اچھی ہے کہ بعض اوقات آدمی اویلیبل نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو کیسے اس نقصان سے بچائے گا، اس بیماری سے بچائے گا. اچھا، اب اس کے اندر جو خصوصیت والی بات تھی کہ دیکھیں، اب یہ لکھنا اتنا ضروری نہیں، اب سنیے کہ کیا بات تھی اس میں، کہ یہ جو 4 کتابیں ہیں جو 3 مصنفوں نے لکھی، شیخ کلینی نے، شیخ طوسی نے اور شیخ صدوق نے، کیونکہ شیخ طوسی کی 2 کتابیں ان 4 میں سے، تو یہ 3 ان کے مؤلفین کے نام 3 ہوئے. یہ تینوں مختلف ادوار میں گزرے ہیں. ذرا غور سے سنیے آپ لوگ. تینوں، اتنی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنی پریشانی ہو جاتی ہے ہمیشہ. تینوں مختلف ادوار میں گزرے، تینوں مختلف ادوار میں گزرے ہیں، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تینوں کی کنیت ابو جعفر. شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیہ قمی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیہ قمی، یعنی تینوں کی کنیت ابو جعفر، جبکہ الگ الگ زمانوں میں تھی، اور تینوں کے نام محمد ہیں. تینوں کے. جب بھی ان کو کہا جاتا ہے محمدین ثلاثہ متقدمہ، محمد ابن نہیں ہے، اس میں ایک نقطہ اور لگا دیجیے، یعنی 3 محمد، شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیہ قمی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیہ قمی، یعنی تینوں کے نام محمد اور تینوں کی کنیت ابو جعفر، اور انہی کی 4 کتابیں جو مختلف ادوار میں تھے مذہب کی بنیاد بن گئی. محمدین ثلاثہ متقدمہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ 3 محمد جو کہ پہلے گزر چکے ہیں. اچھا، حیرت انگیز بات یہ، دیکھیے ایک تو یہ خود بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ تینوں کی کنیت ابو جعفر، تینوں کے نام محمد. اچھا، اس کے بعد احادیث کی جو بعد میں کتابیں لکھی ہیں جن پہ مدار ہوا، وہ بھی اتفاق ایسا ہے کہ محمدین ثلاثہ متاخرہ، یہ بے کے بجائے ایک نقطہ اور لگائیے، یعنی 3 محمد ایسے ہیں جن پر احادیث جو سب سے زیادہ جن سے آئی ہیں وہ آخر کے 3 محمد. وہ کون سے؟ محمد باقر مجلسی، محمد ابن حسن حر عاملی اور محمد محسن فیض کاشانی. باقر مجلسی نے تو بہار الانوار لکھی، حر عاملی کی سب سے مشہور کتاب وسائل الشیعہ اور فیض کاشانی کی وافی جو سب سے مشہور کتاب. تو ان تینوں کے نام بھی جو بعد میں احادیث کی کتابیں جو سب سے زیادہ لکھی ہوئی، اتفاق ایسا کہا جائے
یا اس کو پروردگار کی کوئی یا اس نام کی ایسی خصوصیت کہ دین احادیث کا جو پھیلاؤ ان سب کے نام محمد ہے. درود بھیجے نا اتنے سارے محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان تینوں کے نام محمد. تو یہ متاخرین کہلاتے. اب بہت سے نام بہت ثقیل ہو رہے ہیں, ضروری نہیں کہ آج ہی آپ سارے کے سارے سمجھ لیں کہ ہمارے علماء کے 3 گروہ ہیں. غیبت امام کے بعد سے متقدمین علماء کہلاتے ہیں, پھر متاخرین علماء کہلاتے ہیں, پھر متاخرون علماء کہتے ہیں, جو آج کل جن کا دور چل رہا ہے. بہت مشکل نام آ رہے ہیں لیکن اس کو سب بھول جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے, کیونکہ کسی اور موقع پر. اچھا, اب یہ جو آپ نے احادیث کی 4 کتابیں ابھی دیکھی, اصول کافی, تہذیب, استبصار اور من لا یحذر الفقیہ, یہ صرف 4 کتابیں نہیں تھیں ہمارے مذہب میں. 5ویں کتاب ایک اور تھی جس کا نام تھا مدینۃ العلم. شیخ صدوق کی کتاب تھی. شیخ صدوق کی کتاب تھی, اور اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایات تھی مدینۃ العلم, یعنی سب سے زیادہ روایات اصول کافی میں. اور یہ جو 4 کتابیں ہیں نا ہماری, ان سب کو مرج کر دیا گیا ہے ایک کتاب کے اندر, اس کا نام ہے وسائل الشیعہ, جو آپ بہت سنتی ہیں وسائل الشیعہ کے حوالے. اصل میں ان 4 کتابوں میں ابواب بنا کے تقسیم کر دیا گیا ان 4 کتابوں کو, یعنی اب الگ سے ان 4 کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں. وسائل کی ساری چیز اگر رکھ لیں تو شیخ حر عاملی نے بہت بڑا کام یہ کر کے گئے. لیکن یہ 4 کتابوں کی حد تک معاملہ نہیں تھا. اصل میں تھی ہمارے پاس 5 کتابیں. ایک شیخ صدوق کی کتاب تھی مدینۃ العلم. کچھ پتہ نہیں کہ کتاب صفحہ ہستی سے کیسے غائب ہو گئی یہ کتاب. اور اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایتیں تھیں. خود ہمارے اصول کافی کے اندر جتنی روایتیں ہیں, اہل سنت کی جو سیاہ ستہ کی 6 کتابیں, ان میں سے بھی زیادہ روایتیں صرف ایک کتاب کافی میں, اور اس کافی سے بھی زیادہ مدینۃ العلم میں تھی جو شیخ صدوق کی لکھی ہوئی تھی. اچھا, اب دیکھیں پہلے زمانے میں دیکھیں کیا ہوتا تھا. ظالم بادشاہ, علوم کے سب سے زیادہ دشمن, کتب خانے جلاتے تھے. کسی کو یقین بھی ہوتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ احادیث کا ذخیرہ, اسے بھی قتل کروا دیا جاتا تھا. ہمارے ائمہ معصومین میں سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, بہت سے اصحاب, ان کے دل ایسی ظرفیت رکھتے تھے کہ ائمہ نے کچھ خصوصی احادیث ان کو تعلیم فرمائی تھی. جیسے جابر بن یزید جعفی امام کے ایسے اصحاب میں سے تھے کہ جن کو 70,000 ایسی حدیثیں یاد تھیں کہ جسے عام لوگ تحمل ہی نہیں کر سکتے. عام حدیثوں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, جتنا ذخیرہ حدیث نظر آ رہا ہے اس سے ہٹ کر. جابر بن یزید جعفی کو 70,000 ایسی حدیثیں ان کے دل میں موجود تھیں, ان کے امام نے جو تعلیم کی تھی, جو کسی کو بتا نہیں سکتے تھے, لوگ تحمل نہیں کر سکتے, ایسے معارف تھے اس کے اندر. تو بادشاہ قتل کرواتے تھے. ایک عالم نے اپنی 30-40 سال کی محنت شاقہ کے بعد ایک کتاب لکھی, اور بادشاہ کو پتا چلا, بادشاہ کو کہ جناب یہ ایک عالم ہے کہ جنہوں نے 30-40 سال کی محنت کے بعد جو ہے وہ ایک کتاب لکھی. تو انہوں نے کہا کہ ذرا منگوائیے وہ کتاب. بادشاہ حوض کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, کتاب منگوائی. اب ظاہر ایک فقہ کی کتاب, بادشاہ کو کیا سمجھ آنی. بادشاہ نے پوری کتاب حوض کے اندر پھینک دی. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے چھاپے خانے وغیرہ تو تھے نہیں کہ کتاب دوسرا کوئی ایڈیشن مل جائے گا یا پرنٹ ہو جائے گی. اب کیا ہوا کہ ظاہر پوری 40 سال کی محنت ضائع ہو گئی. تو اس طرح سے کتابوں کو ضائع کیا گیا. مدینۃ العلم پتہ نہیں یہ کتاب صفحہ ہستی سے کہاں غائب ہو گئی. اچھا, جو پرانے علماء گزرے ہیں ہمارے, انہوں نے مدینۃ العلم کی روایات کو لیا اور اس پہ فتویٰ دیا. اچھا, اب موجودہ مجتہدین جب پرانے علماء کے فتوے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو انہوں نے شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم کو کوٹ کیا. کیا ہمارا فتویٰ یہ اس حدیث کے مطابق ہے جو مدینۃ العلم میں شیخ صدوق نے روایت لکھی تھی. اچھا, اب یہ مجتہد کیا کرے بتائیے. اب اس کے سامنے وہ کتاب تو ہے نہیں مدینۃ العلم. ہاں, عادل علماء کی گواہی موجود ہے کہ ایسی کوئی حدیث اس کتاب کے اندر موجود تھی, لیکن ان کو اپنی مصولیت کا خوف ہوتا ہے کہ میدان قیامت میں اگر ان سے پوچھا گیا جو تم نے فتویٰ دیا تھا کس بنا پہ دیا تھا,
وہ کہیں گے کہ جناب شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم کا حوالہ میں نے کہیں پڑھا تھا. انہوں نے کہا وہ کتاب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ اگر یہ سوال ان سے پوچھا جائے میدان قیامت میں تو کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ نہیں آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہم نے. کہا پھر فتویٰ کیسے دیا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ علماء بھی غلط بات نہیں کہہ رہے ہوں گے, ان پہ بھی ہمیں کامل بھروسہ ہے جنہوں نے شیخ صدوق کی اس کتاب کو کوٹ کر کے فتویٰ دیا ہے پہلے علماء کو. تو یہ جو مجتہد ہوتے ہیں آج کل کے دور کے, یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجبی ہے. ہم 100% نہیں کہہ سکتے کیونکہ مدینۃ العلم کتاب ہمارے سامنے نہیں. مثلا یہ صرف ایک موقع احتیاط واجب کا بیان کر رہا ہوں. ہمارے سامنے کیونکہ مدینۃ العلم کتاب نہیں ہے, اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایات تھی, تو وہ اپنے کندھے پر ذمہ داری نہیں رکھے گا. وہ کہے گا کہ بھائی میں 100% بات نہیں کہہ سکتا, فتویٰ نہیں دے سکتا, احتیاط واجبی ہے کہ اس کام کو کرو. یعنی یا تو میری اسی بات کو مانو, یا میرے بعد اگر کوئی اور مجتہد کے پاس کسی دلیل سے فتویٰ آ گیا ہو تو تم اس فتوے کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہو. ہاں اگر وہ بھی احتیاط واجب لگا دے نمبر 2 پہ, تو پھر ہم تیسرے کے پاس جا سکتے ہیں. تیسرا بھی احتیاط واجب لگا دے تو چوتھے کے پاس جا سکتے ہیں. اور جہاں ہم کو اپنی آسانی والا فتویٰ مل جائے وہاں پر ہم اس کی طرف رجوع کر کے اور اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ورنہ تو آپ کے لیے آسان ہے, اسی احتیاط واجب پہ بھی چاہیں تو عمل کر سکتی ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کتاب, اب مجتہدین کیا کریں, جیسے اکثر آج کل جو کتابیں مجتہدین کے خلاف لکھی جا رہی ہیں, کہنے بتائیے یہ ان کے علم کا یہ حال ہے کہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے اور احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتے. تو آپ خود سوچیں کہ مجتہد اپنی مصولیت کا خوف ہوتا ہے اس کو ان لوگوں کے کہنے سے. اگرچہ وہ اگر کہہ بھی دے تو کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ ہم آپ میں سے کون اس قابل ہے کہ جو جا کر پوچھ بھی سکے کہ آپ نے جو فتویٰ بھی کر دیا ہے اگر اس کو احتیاط واجب سے ہٹا کے تو آپ کے پاس کیا دلیل؟ اگر وہ دلیل بتائے بھی تو کون سی ہمیں سمجھ میں آنی. تو لیکن یہ عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے مباحث اٹھا کے شکوک و شبہات پیدا کر کے مرجعیت سے دور کیا جاتا ہے. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ امام نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 400 اصولوں پر مشتمل 400 کتابیں لکھوائی تھیں. 400 اصول تو نہیں, 400 کتابیں. ان کا نام تھا الاصول الاربعہ مئہ. اربعہ مئہ 400 کو کہا جاتا, یعنی 400 کتابیں. اچھا اب اس کی ایک الگ تفصیل ہے اصول اربعہ مئہ کی, جس میں ابھی جانے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے. لیکن یہ 400 کتابیں بھی مختلف ادوار میں غائب کر دی گئی, حتیٰ کہ یہاں تک کہ ادوار گزرے ہیں کہ جب ہمارے ائمہ کے اصحاب کو پتہ چلتا تھا کہ حاکم کے ہرکارے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور احادیث کی کتابیں اگر گھر میں دیکھیں گے لکھی ہوئی احادیث تو نہ صرف یہ قتل کر دیے جائیں گے بلکہ وہ ذخیرہ احادیث بھی ضائع ہو جائے گا. تو کتنے ہی واقعات ایسے ملتے کہ انہوں نے جلدی جلدی زمین کو کھودا, اور زمین کو کھودنے کے بعد یہ 400 کتابیں اس کے اندر دفن کر دی گئیں. اور اس کے بعد جب کافی سال کے بعد ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جب یہ رہا ہوئے ہیں تو یہ بھاگے بھاگے سب سے پہلے رشتہ داروں سے ملنے نہیں گئے, بلکہ آ کر انہوں نے کھدائی کی دوبارہ. تو بہت بارش اور زمانے کے جو حالات سب کچھ ہوتے تھے, اکثر کتابیں خراب بھی ہو گئی, ضائع بھی ہو گئی, بلکہ بہت سی جگہوں پہ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ اس کتابوں کو وہاں سے ہٹائیں. تو بہت سارے لوگ کتابوں کو پھاڑتے تھے اور ان کے کچھ صفحات 50 صفحات کوئی لے گیا دوسری سمت میں نکل گیا, کوئی 50-100 صفحات لے کے تیسری سمت میں نکل گیا, مختلف سمتوں میں چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد جب ذرا کشائش کا اور کشادگی کا زمانہ آتا تھا, ذرا کچھ سکون ملتا تھا, تو پھر احادیث کی کتابوں کو دوبارہ جمع کیا جاتا تھا. تو اس میں سے بہت ساری کتابیں مل گئیں, بہت ساری کتابیں پھر بھی غائب ہو گئیں کتابیں. اور اس میں سے بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 8 سے 10 کتابیں ان 400 میں سے تو آیت اللہ حسین بروجردی کے دور میں ملی, اور ان میں سے بھی یعنی تقریباً 382 کتابیں اصول اربعہ مئہ کی 382 کتابیں تو تقریباً جمع ہو گئی. 18 کتابیں ابھی بھی غائب ہیں. یعنی اگر وہ 18 کتابیں مل جائیں تو مجتہدین کے اختلاف کافی حد تک دور بھی ہو سکتے ہیں. جب وہ چیزیں ہی موجود نہیں جس پہ مجتہد کو فتویٰ دینا ہے, وہ احادیث مبارکہ ہی موجود نہیں,
تب آپ خود بتائیے کہ کس طرح سے مجتہدین کے فتاووں میں اختلاف کا ہونا بھی لازمی ہے، اور مجتہد 100% کنفرم بات نہیں کہہ سکتا کہ بہت ساری چیزوں